بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس ورڈ کورس کا آج ہمارا دوسرا سبق ہے جس کا تعلق ہوم مینیو سے ہے۔ آج ہم ہوم مینیو کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس میں کیا کچھ ہے، کون کون سے ٹول ہیں اور ان ٹول کا استعمال کیا ہے۔ ایم ایس ورڈ میں ٹیکسٹ کو ایڈٹ کرنے کے لیے کئی ٹول کو کئی جگہوں پر سیٹ کیا گیا ہے۔ یہ بات بہت ہی اہم ہے کہ ایم ایس ورڈ کا یہ جو سافٹ ویئر ہے اس کے اندر ایک ٹول آپ کو کئی جگہوں پہ نظر آئے گا، لیکن ہوم مینیو کے اندر جو بنیادی طور پر زیادہ استعمال ہونے والے ٹول ہیں، جن کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، تو وہ تمام ٹول چاہے اور جگہ بھی موجود ہیں، لیکن مائکروسافٹ والوں نے وہ ٹول چونکہ ان کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ہوم مینیو میں لا کے رکھ دیا ہے، کیونکہ عام طور پر اور زیادہ تر ہوم مینیو کھلا رہتا ہے تو کام کرنے میں آسانی رہتی ہے، تو زیادہ استعمال ہونے والے ٹول ہوم مینیو میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ ہوم مینیو میں ہوم جو ٹیب ہے اس میں پانچ باکس ہیں، بنیادی طور پر 5 مینیو ہیں ہوم مینیو کے اندر۔ ان میں سب سے پہلے کلپ بورڈ ہے، میرا ماؤس آپ دیکھ رہے ہوں کہ آپ کلپ بورڈ نظر آ رہا ہوگا۔ اس کے بعد فونٹ ہے، اس کے بعد پیراگراف ہے، پھر سٹائل، پھر ایڈیٹنگ۔ دیکھ رہے ہیں یہ ہوم میں نے کھولا ہوا ہے، وہ ہوم کے اندر پھر 5 چیزیں ہیں، تو ہم ایک ایک کر کے اس کو پڑھیں گے، کیونکہ ہوم مینیو بنیادی ہے۔ اس کو اگر اچھا پڑھ لیا جائے اور اس کی ایک ایک چیز آدمی کو سمجھ آ جائے تو باقی اگر نہ بھی آئیں تو تقریباً آپ کا 60 سے 70% کام ہو جاتا ہے۔ تو کلپ بورڈ کو ہم پہلے نہیں پڑھیں گے، کیونکہ کلپ بورڈ میں جتنے بھی ٹول ہیں وہ ان کا استعمال ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ وہ کس لیے ان کا استعمال ہوتا ہے۔ ہم سب سے پہلے فونٹ کو سٹارٹ کریں گے، اور فونٹ کو پڑھنے کے بعد اور ہوم مینیو مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ ہم آئیں گے کلپ بورڈ پہ۔ کلپ بورڈ کے کام میں آپ کو جن ساتھیوں نے پہلے کبھی ورڈ پڑھا ہے یا ورڈ کچھ تھوڑا بہت استعمال کیا ہے، کلپ بورڈ کے ٹول ان کو تو سمجھ آ رہے ہوں گے، لیکن جو بالکل نئے ہیں ان کو اس کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو ہم جاتے ہیں پہلے اپنے فونٹ باکس کی طرف، فونٹ مینیو کی طرف، اور اس کے ٹول ہم تمام دیکھتے ہیں کہ وہ ٹول کیا کام کرتے ہیں۔ فونٹ میں سب سے پہلی چیز آپ کو جو نظر آ رہی ہے، جس پہ میں نے اپنا ماؤس رکھا ہوا ہے، یہاں سے فونٹ سٹائل چینج ہوتے ہیں۔ آپ نے جو کچھ لکھا ہوا ہے اگر آپ اس کا سٹائل چینج کرتے ہیں، آپ کسی اور سٹائل میں اس کو لانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ والا ٹول استعمال ہوتا ہے، یہ آپشن استعمال ہوتا ہے۔ مثلا میں نے یہ ایم ایس ورڈ کورس لکھا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس فونٹ کا سائز جو ہے یہ نہ رہے، کوئی انگلش کا اور اچھا سا فونٹ آ جائے، تو میں یہاں پہ آ کے کلک کروں گا۔ کلک کرنے کے بعد میں نیچے جتنے میرے پاس فونٹ پڑے ہیں میں ان پہ اوپر دیکھے ماؤس لے جاؤں گا تو وہ اسی سٹائل میں ہوتے جائیں گے، وہ ڈیزائن اس کا چینج ہوتا جائے گا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ لیکن میں نے چونکہ آپ کو اردو سے متعلق اس میں کام سکھانا ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کو مسلسل جتنا بھی ہم ورک کریں گے، مثالی طور پر بھی جو ہم نے کام کرنا ہے وہ ہم تمام کے تمام اردو میں کریں گے۔ تو میں یہ تمام چیزیں ختم کر کے اردو میں یہ چیزیں لکھنے لگا ہوں۔ تو ہم نے جو کچھ لکھنا تھا وہ ہم نے لکھ لیا ہے۔ اب یہاں سے دیکھیں ہمارا اردو میں جو فونٹ استعمال ہوتا ہے وہ جمیل نوری نستعلیق فونٹ ہے، تو ہم یہاں پہ کلک کریں گے، اور کلک کرنے کے بعد اگر آپ کا جمیل نوری نستعلیق استعمال ہو رہا ہے تو وہ بالکل شروع میں کہیں پڑا ہوگا۔ دیکھو میں عام طور پہ استعمال کر رہا ہوں تو یہاں پہ میرے سامنے آ گیا ہے۔ میں تھوڑا سا نیچے آؤں گا تو جو میرے زیادہ استعمال کے فونٹ ہیں وہ میرے بالکل شروع میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے جمیل نوری نستعلیق فونٹ لیا اور اس کو اپلائی کیا اس پہ، تو اس جگہ سے آپ کوئی بھی فونٹ لے کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ درمیان میں یہ بات خارجی بات بتاتا چلوں کہ یہ اردو آپ کے سسٹم میں پہلے سے نہیں ہوتی۔ اردو اگر آپ ورڈ میں لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنے کمپیوٹر میں اردو لکھنے والا سافٹ ویئر الگ سے انسٹال کرنا ہوتا ہے، تب آپ اس میں اردو لکھ سکتے ہیں۔
اس کے بعد ہم اپنے فونٹ کو چھوٹا بڑا کرنا ہم نے ہوتا ہے، کبھی فونٹ چھوٹا رکھنا ہوتا ہے، مثلا میں نے اوپر ایم ایس ورڈ کو تو اتنی ہی موٹائی اور موٹا رکھنا ہے فونٹ کو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہوم مینیو لکھا ہوا ہے اس کا سائز ایم ایس ورڈ کورس کے مقابلے میں چھوٹا ہونا چاہیے۔ تو وہ دو جگہوں سے یہ سائز چھوٹا ہو سکتا ہے۔ پہلے تو یہ بالکل سٹائل کے ساتھ والے باکس میں جہاں 48 لکھا ہوا ہے 48، یہاں پہ اگر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایک لائن کھل گئی ہے جس میں ہندسے لکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ اگر ان ہندسوں پہ لے آئیں دیکھیں تو آپ کا سائز جو ہے اتنے فیصد پہ چلا جائے گا۔ 22 پہ لائیں گے تو 22% چھوٹا ہوگا، اور 72 پہ لائیں گے تو یہ بہت ہی بڑا ہو جائے گا۔ تو یہاں سے بھی آپ اس کے سائز کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں آپ دیکھیں گے اس کی بالکل سیدھ میں ایک بڑا اے لکھا ہوا ہے، اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا اے اور بنا ہوا ہے۔ تو بڑے اے کا کام بھی یہی ہے کہ اگر آپ اس فونٹ کو بڑا کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ کلک کرتے جائیں، فونٹ بڑا ہوتا جائے گا، اور چھوٹے اے پہ کلک کریں گے تو فونٹ چھوٹا ہوتا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم ادھر جانے کی بجائے ادھر کو آتے ہیں۔ یہ آپ کو ایک یہ بی نظر آ رہی ہے، اور اس پہ ماؤس رکھیں تو نیچے اس کا نام آ گیا ہے بولڈ، اسے کہتے ہیں بولڈ۔ یعنی اگر آپ نے اس کے اوپر آسان الفاظ میں آپ کو کہہ دوں کہ چمڑا چڑھانا ہے، یعنی آس پاس سٹروک کہہ دیتے ہیں، بارڈر کہہ دیتے ہیں، تھوڑا سا واضح ہو جائے گا۔ دیکھیں میں اس کو کرنے لگا ہوں نا، بولڈ کرنے لگا ہوں، میں نے بولڈ کلک کیا، دیکھیں اب آپ کو تھوڑا سا اس میں فرق نظر آئے گا، یہ تھوڑا سا واضح ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں یہ تھوڑا واضح ہو گیا ہے، تو اس کے لیے یہ بولڈ کا آپشن استعمال ہوتا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں اپنے کورس میں انگلش کے الفاظ استعمال نہیں کروں گا، زیادہ کوشش کروں گا کہ اردو کے عام فہم الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں۔ انگلش میں اور بھی بہت سارے کورسز ہیں، لیکن اردو میں آسانی سے سمجھنے والے نہیں ہیں، تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اپنے عام فہم الفاظ سے میں آپ کو سمجھاؤں۔ تو اس کے لیے یہ بولڈ کا آپشن ہوتا ہے۔ دیکھیں اب بولڈ پہ کلک کیا تو یہ تھوڑا سا واضح ہوا، اور نہ کلک کریں تو دیکھیں یہ اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہوتا ہے۔ بسا اوقات آپ ایک ہی طرح کے فونٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور سائز بھی ایک رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ چیز درمیان میں یہ لفظ جو آیا ہے یہ تھوڑا سا واضح ہونا چاہیے، تو اس کو بولڈ کر دیا جاتا ہے بسا اوقات۔ اس کے بعد اگلا جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترچا آئی لکھا ہوا ہے، اس پہ اگر آپ کلک کرتے ہیں اسے کہتے ہیں اٹالک۔ اٹالک کا کام کیا ہے ذرا دیکھیں، میں اس پہ کلک کرنے لگا ہوں۔ اب دیکھیں اٹالک یہاں پہ صحیح طرح کام نہیں کر رہا کیونکہ اس کا تعلق انگلش سے ہے، تو اردو میں یہ بہت کم فائدہ دیتا ہے۔ دیکھیں میں تھوڑا سا نیچے جا کے انگلش کا کوئی لفظ لکھ کے اس پہ اٹالک کو اپلائی کرتا ہوں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا کام کیا ہے۔ میں نے یہ لکھا۔ یہ چیز بھی یاد رکھیں کہ جب بھی آپ نے کسی لکھائی پہ کچھ اپلائی کرنا ہے، اس میں چینجنگ کرنی ہے، تو چینجنگ کرنے کے لیے سلیکشن بنیادی چیز ہے۔ ورڈ میں یہ بنیادی بات یہ ہے کہ جس پہ آپ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں اس کو سلیکٹ کریں گے، پہلے اس کو سلیکٹ کریں گے، اس کے بعد اس پہ کام کریں گے۔ اگر آپ نے سلیکٹ نہیں کیا ہوا ٹیکسٹ کو، لکھائی کو آپ نے سلیکٹ نہیں کیا، اس پہ آپ کوئی چیز اپلائی کرتے ہیں تو دیکھیں میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو کچھ ہو نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، صرف جو کرسر ہے وہ ٹیڑھا ہوا ہے، لیکن اس لکھائی پہ کچھ اپلائی نہیں ہوا کیونکہ میں نے اسے سلیکٹ نہیں کیا۔ لیکن اسی لکھائی کو میں سلیکٹ کر کے اب اٹالک پہ کلک کرتا ہوں تو یہ فونٹ ایسا ہے کہ یہ اٹالک کو قبول نہیں کر رہا۔ یہ بسا اوقات ہوتا ہے کہ کچھ فونٹ ہوتے ہیں جو اٹالک کو قبول نہیں کرتے۔ دیکھیں اب اس پہ میں نے کلک کیا، فونٹ میں نے چینج کیا اور فونٹ لایا ہوں تو اس پہ ڈائریکٹ اٹالک اپلائی ہو گیا۔ لیکن اگر یوں کروں تو یہ اصل میں فونٹ ایسے ہے، اٹالک اپلائی کرنے کے بعد دیکھیں فونٹ ایسا ہو گیا، کتنا خوبصورت بن گیا ہے۔ تو یہ اٹالک امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد اگلا آپشن جو ہے وہ انڈر لائن کا ہے۔ انڈر لائن کہتے ہیں کہ آپ اب یہی ہوم جو آپ نے لکھا ہوا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کی نیچے لائن بھی آ جائے۔ یہ جو نیچے لائن آ رہی ہے نا، یہ اوریجنل نہیں ہے، یعنی اگر آپ اس کو پرنٹ کریں گے تو یہ والی لائن نہیں آئے گی اس میں، یہ ویسے اس نے لگا دی ہے۔ تو اگر آپ اس کے نیچے لائن لگانا چاہتے ہیں، مثلا ہوم مینیو ہے، اس میں کوئی لائن نہیں ہے، میں اس پہ اپلائی کر کے دکھا دیتا ہوں۔ تو آپ جیسے ہی اس یو پہ کلک کریں گے اس کے نیچے لائن لگ جائے گی۔ اب اس کے بعد ذرا ہم مزید آگے جاتے ہیں۔ اس یو کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایرو کا نشان، تیر کا نشان چھوٹا سا بنا ہوا ہے، یہ دیکھیں بالکل یو کے بغل میں، دیکھیں یو کے بغل میں ایک ایرو کا نشان نیچے کی جانب اس کا منہ ہے بنا ہوا ہے۔
اگر اس پہ آپ کلک کریں تو آپ کے سامنے ایک لسٹ کھل رہی ہے جس میں کئی ڈیزائن کے لین آ رہے ہیں. دیکھیں میں جس لین پہ جا رہا ہوں تو ہوم مینیو کے نیچے جو میں نے لین لگائی ہے وہ اسی شکل کا ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں تو اگر آپ کوئی اور شکل کی لین لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ ادھر سے آ کے کوئی اور لین لے سکتے ہیں جو آپ کو خوبصورت لگے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم جاتے ہیں اسٹرک تھرو پہ. یہ آپشن بسا اوقات آپ اپنے لکھائی کے درمیان میں لین لگانا چاہتے ہیں. یو کا کام کیا تھا کہ بالکل نیچے لین لگانا، اور اس آپشن کا کام کیا ہے کہ بالکل لکھائی کے سینٹر میں آپ کوئی لین اس پہ کھینچنا چاہتے ہیں واضح کرنے کے لیے یا کسی کو متوجہ کرنے کے لیے. تو اس آپشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس لکھائی کے درمیان میں ایک لین لگ گئی ہے. تو یہ آپشن بھی اسی کے لیے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد سبسکرپٹ کے یہ دو آپشن آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں. سبسکرپٹ اس کا کام کیا ہے؟ انگلش آپ پڑھی نہ اور نہ آپ کے کام کی ہے. بس یہ ہے کہ ان کے نام میں بتا رہا ہوں، ویسے صرف کام آپ دیکھیں کہ ان کا کام کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات یہ ریاضی کے جب پیپر بنائے جاتے ہیں ان میں الفاظ کی اور ہندسوں کے طاقت لگائے جاتے ہیں. مثلا ایکس لکھ دیا جاتا ہے ایکس، اور اس کے ساتھ اس کی طاقت بھی لکھ دی جاتی ہے کہ ایکس کی 2 یا اس طرح کی. تو مثلا میں نے یہاں پہ ایکس لکھا اور اس کے بعد 2 لکھا. ٹھیک ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ 2 اس طرح نہ آئے بلکہ یہ 2 اس کی طاقت دکھائی دے کہ یہ ایکس کی طاقت ہے. تو اس کے لیے یہ 2 آپشن استعمال ہوتے ہیں. اگر اس کی یہ طاقت آپ نیچے لگانا چاہتے ہیں تو پھر اس پہ کلک کریں. دیکھیں اب 2 اس کے بالکل نیچے چلا گیا ہے. اگر یہ طاقت آپ اوپر کی جانب لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس پہ کلک کریں، یہ 2 اوپر چلا جائے گا. ٹھیک ہے. ایسے ہی بسا اوقات آپ کوئی چیز اردو میں بھی اگر آپ کرنا چاہیں، میں تھوڑا سا کچھ لکھ کے دکھا دیتا ہوں. ہم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ لکھا. اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ورحمۃ اللہ ہے یہ جو ہے بالکل اس کے نیچے چھوٹا سا ہو کے آ جائے. ٹھیک ہے. یہ دیکھ رہے ہیں. تو اس پہ کلک کرنے کے بعد ورحمۃ اللہ چھوٹا سا ہو گیا. لیکن یہ آپشن اصل میں اس کے لیے استعمال نہیں ہوتا. وہ میں نے پہلے بتا دیا کہ اس کا استعمال وہ طاقت کے لیے ریاضی کے پیپروں میں اور الجبرا کے سوالوں میں اس طرح کے ان چیزوں میں یہ چیز استعمال ہوتی ہے. امید ہے یہ 2 آپشن سمجھ آ گئے ہوں گے. آج کا سبق ہمارا اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ اگلے سبق میں فونٹ کے اندر جو مزید ہمارے آپشن ہیں وہ ہم پڑھیں گے. انشاءاللہ کل کے سبق میں مل کے دوسرے آپشن پڑھیں گے. آج کے سبق کے لیے اتنا ہی کافی ہے. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. والسلام.